بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عدل الہی کا 8واں حصہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ صفحہ نمبر 112۔ ایک دلچسپ و خوشگوار واقعہ۔ قم میں تحصیل علم کے دوران مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں اپنی علمی صلاحیت اور اپنے انتخاب کردہ راستے کی قدر و قیمت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس تعلیم کی بجائے جدید علوم کے کسی شعبے کا انتخاب کرتا تو کیا وہ اس شعبے سے بہتر ہوتا یا نہیں۔ بطور طبیعی اپنے مزاج نیز ایمان اور معنویت و روحانیت کی میری نگاہ میں اہمیت کے پیش نظر پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ اس صورت میں میری روحی و معنوی کیفیت کیا ہوتی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں توحید، نبوت، معاد، امامت اور دیگر عقائد پر ایمان رکھتا ہوں، انہیں بے حد چاہتا بھی ہوں۔ اگر میں علوم طبیعی، ریاضیات یا ادب کے کسی شعبے کا انتخاب کرتا تو اس صورت میں میری کیفیت کیا ہوتی؟ میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ اصول دین پر اعتقاد، حتیٰ باطنی روحانیت اور معنویت کے حصول کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ انسان علم دین کا انتخاب کرے۔ علوم دینی سے تعلق نہ رکھنے والے کتنے ہی افراد ہیں جو دیگر علوم میں ماہر اور متخصص ہیں، لیکن تب بھی مضبوط و مستحکم ایمان کے مالک ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں، اور بعض تو اسلام کے مدافع و مبلغ بھی ہیں، کچھ نہ کچھ اسلامی موضوعات کی شدھ بدھ بھی رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان علوم جدیدہ پر تحقیق و مطالعے کے ذریعے موجودہ ایمانی حالت سے بہتر ایمان کا مالک ہوتا۔ ان دنوں حکمت الہی سے میری تازہ آشنائی ہوئی تھی اور میں نے اسے ایسے استاد کی خدمت میں پڑھا تھا جو اس علم کے اکثر مدعی یا اساتذہ کی مانند جو چند اصطلاحات کو رٹ لیتے ہیں ہرگز نہ تھا، بلکہ اس استاد نے اسلامی الہیات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہوئے اس علم کے عمیق افکار و نظریات کو اپنے رگ و پے میں اتار لیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ نکات کو نہایت شیریں بیانی کے ساتھ سمجھاتا بھی تھا۔ ان ایام کی لذت اور چاشنی، خصوصاً اس استاد کے لطیف، عمیق اور شیریں بیان میری عمر کے ہرگز نہ بھلا دینے والی خوشگوار یادوں میں سے ہیں۔ ان ایام میں زیر بحث مسئلے کو اس کے مقدمات سمیت مکمل سمجھ سکتا تھا۔ معروف قاعدے الواحد لا یستر منہ الا الواحد کو میں نے ایک حکیم کی مانند کم از کم اپنے تئیں درک کر لیا تھا۔ کائنات کے قطعی اور ناقابل تخلف نظام کو استدلال و عقلی برہان کے ذریعے سمجھتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ میرے تمام سوالات، شکوک و شبہات سب کے سب اچانک نقش بر آب کیسے ہو گئے۔ یہ بات میرے لیے کس طرح واضح ہو گئی کہ تمام اشیاء کا ایک نظام کے تحت ہونے اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ جیسے قانون کے درمیان کوئی تضاد و تصادم نہیں۔ یہ دونوں قانون ایک ہی معنی کے بیانگر اور باہمی مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ کہ الفعل فعل اللہ وہو فعلنا کے مفہوم کو سمجھتا تھا اور اس جملے کے دونوں اجزاء میں کوئی تضاد و تناقض نہ پاتا۔ امر بین الامرین میرے لیے حل ہو چکا تھا۔ علت و معلول کا ارتباط کے بارے میں صدر المتعلہین کا مخصوص بیان اور اس کے ذریعے الواحد لا یستر منہ الا الواحد کے اس بات نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ ایک وجد و سرور کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ میرے طرز تفکر میں ایک اساسی سوچ کی بنیاد پڑ گئی جس کی مدد سے میں نے اپنی علمی مشکلات کو ایک وسیع افق کی حامل جہان بینی کی صورت میں حل کر لیا۔ ایسے ہی اور بہت سے علمی کلیات کی بنا پر میں معارف اسلامی کی اصالت کا زبردست معتقد ہو گیا۔ توحیدی معارف، قرآن کریم، نہج البلاغہ اور ادعیہ و احادیث معصومین علیہم السلام کی ایک تعداد کو ارفع و اعلیٰ اور بلند مضامین پر مشتمل مانتا تھا۔ لہٰذا اس وقت میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں اس میدان میں نہ آتا اور اس استاد کے محضر کو نہ پاتا تو شاید ممکن تھا
کہ میری مادی و معنوی حالت موجودہ حالت سے بہتر ہوتی، میں اپنی موجودہ زندگی جیسی یا شاید اس سے بہتر زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن میرے پاس وہ چیز نہ ہوتی جو اس وقت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی نعم البدل ہوتا، اور وہ چیز ہے میرے یہی افکار اور ان کے نتائج، اور اب بھی میری سوچ یہی ہے۔ شروع میں میرا خیال یہی تھا کہ عدل الہی کی بحث کو موجودہ انداز سے بھی زیادہ عام فہم انداز میں پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ سطح کی فلسفیانہ ابحاث درمیان میں آ گئیں۔ اگر مزید اعلیٰ سطح کی ابحاث کو سامنے لایا جائے تو یقیناً ہمیں اور زیادہ علمی مہموں کو سر کرنا پڑے گا، جو کتاب ھذا کے متوقع قاری کی علمی سطح سے ہمارے خیال میں بلند ہے۔ بہتر ہے کہ سادہ زبان اور مناسب سطح کا خیال رکھتے ہوئے بحث کو آگے بڑھایا جائے۔ ہمارے خیال میں اس کتاب کے ممکنہ قاری سادہ اور آسان بیان کے ساتھ گفتگو کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ خلاصہ یہ سخن یہ ہے کہ اعتراض تبعیض اور شرور کا یہ اجمالی جواب کہ مصلحتوں کا ایک مجموعہ درپردہ کار فرما ہے، اور شرور و تبعیض سے حاصل شدہ منافع، فوائد اور مصالح کو نظر میں رکھنے کے بعد ان کا وجود شر محض نہیں بلکہ خیر و شر کا آمیزہ ہے، اور کیونکہ خیر کا پہلو شر کے پہلو پر غلبہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ اشیاء بطور کلی و مجموعی شر نہیں بلکہ خیر ہیں۔ اس قانون پر مبنی ہے کہ نظام اسباب و مسببات ایک قطعی ضروری اور ناقابل تخلف نظام ہے۔ کائنات کی حقیقت و ماہیت کا حصہ ہے، ایک نمائشی اور قراردادی نظام نہیں۔ یہ نکتہ اگلی بحث کی تمہید ہے، جس میں ہم ثابت کر دیں گے کہ عالم ہستی میں تفاوت ہے، تبعیض نہیں۔ تفاوت نہ کہ تبعیض۔ عالم خلقت میں تفاوت ہے، تبعیض نہیں۔ تبعیض یہ ہے کہ مساوی خصوصیات اور ایک سا استحقاق رکھنے والی اشیاء کے درمیان امتیازی سلوک روا رکھا جائے، جبکہ تفاوت کے معنی یہ ہیں کہ غیر مساوی خصوصیات کی حامل اشیاء کے درمیان تفریق کی جائے۔ بالفاظ دیگر تبعیض عطا کرنے والے کی جانب سے وجود میں آتی ہے، جبکہ تفاوت کی بنیاد عطا پانے والے کی ذات ہوا کرتی ہے۔ ایک آسان مثال کے ذریعے بات واضح ہو جائے گی۔ اگر 10 لیٹر کی گنجائش کے 2 برتنوں میں نل سے پانی بھرا جائے، لیکن ایک میں 5 لیٹر اور دوسرے میں 10 لیٹر، تو اس مقام پر تبعیض سے کام لیا گیا ہے۔ اس اختلافی مقدار کا سبب وہ عامل ہے جس نے پانی بھرا ہے، لیکن ایک برتن میں 5 لیٹر کی اور دوسرے میں 10 لیٹر کی گنجائش ہو اور دونوں برتنوں کو سمندر میں ڈبو کر پر کر لیں، تب بھی اختلاف تو موجود ہوگا، لیکن اختلافی مقدار کا سبب ان دونوں برتنوں کی اپنی اپنی گنجائش، ظرفیت اور استعداد ہے، سمندر یا پانی کے بہاؤ کا کوئی قصور نہیں۔ ایک اور مثال، اگر کوئی استاد ایک سی علمی قابلیت رکھنے والے طلباء کو مختلف نمبر دے تو یہ تبعیض ہے، لیکن اگر تمام طلباء کو مساوی نظر سے دیکھتے ہوئے مساوی تعلیم دے، ایک ہی طرح امتحان لے، سب کو ایک مشترکہ امتحانی پرچہ دے، اس کے بعد بعض طلباء اپنی کن ذہنی یا کاہلی کی بنا پر امتحان سے بخوبی عہدہ برا نہ ہو سکیں یا سرے سے ناکام ہی ہو جائیں، لیکن کچھ اور طلباء اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر پرچے کو بہت عمدہ حل کریں، جس کے بعد مذکورہ استاد ہر ایک شاگرد کے جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں نمبر دے جو یقیناً مختلف ہوں گے، تو یہاں پر تفاوت واقع ہوا ہے، تبعیض نہیں۔ عدالت یہ نہیں کہ استاد تمام شاگردوں کے حاصل کردہ نمبروں کو جمع کرنے کے بعد تمام طلباء میں بطور مساوی تقسیم کر دے، بلکہ عدالت یہ ہے کہ ہر طالب علم کو اس کے استحقاق کے مطابق نمبر دیے جائیں۔ اس طرح کے موارد میں تفریق اور امتیاز عین عدل و عدالت اور مساوات ہے،
اور تفریق نہ کرنا عین تبعیض و ظلم ہے۔ یہاں یقیناً ایک بات ذہن میں آئے گی اور وہ یہ ہے کہ خدا کو ایک استاد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خدا تمام موجودات کا خالق ہے، مخلوقات میں جو بھی تفاوت ہے خدا کی ذات سے ہے، لیکن ایک معلم اپنے شاگردوں کا خالق نہیں۔ اگر ایک طالب علم ذہین ہے اور دوسرا غبی تو یہ استاد کا قصور نہیں۔ اگر ایک کی صلاحیت اچھی ہے، خود بھی محنتی ہے، اور دوسرا اچھی صلاحیت نہیں رکھتا یا محنتی نہیں، تو اس کا ذمہ دار استاد نہیں۔ لیکن خدا اور کائنات کے باہمی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ماننا پڑے گا کہ تمام تفاوتات اور اختلافات خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ خدا نے دو کام انجام دیے ہیں، ایک مرحلے میں متفاوت موجودات کی تخلیق کی اور اگلے مرحلے میں ان کے تفاوت کی اقتضاء کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا، یعنی ہر مخلوق کو وہی عطا کیا جو اس کے استحقاق کے مطابق تھا۔ اعتراض کا رخ پہلے مرحلے کی جانب ہے کہ آخر تمام مخلوقات کو یکساں خلق کیوں نہ کیا گیا۔ لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ ان تفاوتات کا راز کیا ہے۔ تفاوتات کا راز ایک جملے میں مضمر ہے۔ موجودات کا تفاوت ان کی حقیقت و ماہیت کا جز ہے، نیز نظام علت و معلول کا لازمہ ہے۔ ذرا ثقیل جملہ ہے لیکن مجبوری ہے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اس مقام پر ہم گزشتہ صفحات میں کہی گئی باتوں کی تکرار پر مجبور ہیں تاکہ یہ دشوار اور عمیق بحث آسان ہو جائے۔ مزید برآں ایک اعلیٰ و دلچسپ نتیجے تک رسائی کی خاطر سابقہ بحث کو آگے بڑھایا جائے اور بادل ناخواستہ فلسفی بن جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا، حکمت الہی میں یہ بحث ذات باری تعالیٰ سے مخلوق کے صدور کی کیفیت کے تحت عنوان کی جاتی ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ کیا موجودات سے ارادہ الہی جدا جدا اور فردن تعلق پاتا ہے۔ خدا ارادہ کرتا ہے کہ پہلے مثلاً زید کو خلق کیا جائے، پھر ایک اور علیحدہ ارادے کے تحت عامر کو، پھر اس کے بعد ایک اور جدا ارادے کے تحت بکر کو خلق کرے، اور اسی طرح ہر شے کو علیحدہ اور اسی شے سے مخصوص ارادے کے ذریعے خلق کرتا ہے۔ معارف الہی کے سلسلے میں سطحی نقطہ نگاہ رکھنے والے متکلمین کا طبقہ سابق الذکر نظریے کا طرفدار ہے، لیکن دندان شکن عقلی دلائل اور فلسفی براہین نے جو چیز ثابت کی ہے، اور قرآن کریم بھی انہی دلائل کی صحت پر شہادت دیتا ہے، وہ مؤخر الذکر نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق ساری کائنات اپنے آغاز سے انجام تک ایک ارادہ واحد کے ذریعے وجود میں آئی ہے، یعنی لاتعداد اشیاء وجود میں آئی ہیں اور سب کی سب ارادہ خدا سے ہی وجود میں آئی ہیں، لیکن جدا اور فردن ارادے کے تحت نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی ارادے سے، وہ بھی ایک بسیط ارادے سے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ وَمَا أَمَرْنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمَهُ بِالْبَصَرِ۔ سورہ قمر آیت نمبر 49 اور 50، 49 اور 50 آیت سورہ قمر کی۔ خلاصہ یہ ترجمہ، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں خلق کیا ہے اور ہمارا امر سوائے ایک کے کچھ نہیں، جیسے کہ آنکھ جھپکانا۔ اس عقیدے کے مطابق عالم خلقت کا ایک مخصوص نظام، قانون اور اس کی معین ترتیب ہے، اور خدا کی جانب سے اشیاء کی تخلیق کا ارادہ کرنا ہو بہو ان کے نظام کا ارادہ ہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے قانون علت و معلول یا نظام اسباب و مسببات وجود میں آتا ہے۔ نظام اسباب و مسببات کے معنی یہ ہیں کہ ہر معلول کی اپنی مخصوص علت اور ہر علت کا اپنا مخصوص معلول ہے، لہٰذا نہ تو کوئی مخصوص معلول کسی بھی علت سے بلا واسطہ صادر ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی مخصوص علت ہر معلول کو بلا واسطہ موجود
کر سکتی ہے۔ در حقیقت نظام علت و معلول میں ہر موجود اور ہر شے کا اپنا مخصوص اور معین مقام ہے، یعنی ہر معلول ایک معین شے کا معلول ہے اور خود ایک اور معین شے کی علت بھی ہے، اور یہی نقطہ اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدْرٍ سورہ قمر آیت نمبر 49 کا دقیق و عمیق مفہوم ہے۔ اسی نقطے کی وضاحت ہم دو حصوں میں کریں گے، نظام طولی اور نظام عرضی۔ نظام طولی سے ہماری مراد علت و معلول اشیاء کی ترتیب وار تخلیق اور اشیاء کی نسبت خدا کی ترتیب وار فاعلیت اور بارگاہ ذات حق سے ان کا وجود پانا ہے۔ قدوسیت و رفعت ذات حق اس امر کی متقاضی ہے کہ تمام موجودات اپنے اپنے رتبے کے مطابق یکے بعد دیگرے ذات حق سے تعلق رکھتے ہوئے ایک صف میں واقع ہو جائیں، صادر اول، صادر دوم، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک موجود ہوتے رہیں۔ نیز تخلیقی سلسلے کا ہر صادر اپنے ماقبل صادر کا معلول قرار پائے۔ البتہ واضح ہے کہ اول، دوم اور سوم سے ہمارا مقصد زمان کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ وہاں زمان کی کوئی حقیقت نہیں، خود زمان بھی مخلوقات ہی میں سے ہے۔ ہماری مذہبی اور دینی اصطلاح میں ملائکہ، جنود و رسول الہی، البتہ تکوینی رسل نہ کہ تشریعی، مقسمات امر اور مدبرات امر کے نام سے بعض مخلوقات کو یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح عرش، کرسی اور لوح و قلم جیسے مفاہیم بھی موجود ہیں۔ یہ تمام اشیاء جو خداوند تعالیٰ کے الہی و روحانی کارندوں کے مجموعے کا تعارف کرواتی ہیں، اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ ایک خاص نظام اور معین ترتیب کے ساتھ عالم ہستی کے اجرا کا ارادہ کرتا ہے۔ اسی حقیقت کو حکماء نے اپنی مخصوص اصطلاح کے ذریعے بیان کیا ہے، نیز اسلامی منابع و مآخذ میں اسے ایک اور انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ہم اسلامی مآخذ و منابع کے انداز بیان کو، جو حکماء کے اسلوب سے زیادہ دلکش، شیرین اور بلیغ ہے، انتخاب کریں گے۔ اس نظام کی سلطنت باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور ملائکہ اس کے احکامات کو اجرا کرتے ہیں۔ خود ملائکہ کے درمیان بھی مراتب کا ایک سلسلہ موجود ہے۔ بعض ملائکہ اعلیٰ منصب و عہدے پر فائز تو بعض ان کے مددگار و ماتحت ہیں۔ میکائیل تقسیم رزق پر، عزرائیل ملک الموت اور قبض ارواح پر فائز ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کے انصار و اعوان بھی ہیں۔ ہر فرشتے کا عہدہ معین و مخصوص ہے۔ سورہ صافات 164 آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص مقام ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ خدا کا موجودات سے تعلق انہیں تخلیق، تکوین اور ایجاد کرنے کی بنا پر ہے۔ باری تعالیٰ کے کارندے اور اس کی قوہ مجریہ کو انسانی معاشرے میں موجود قراردادی، انتظامیہ اور دیگر قوہائے مجریہ کی مانند ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ خدا اور ملائکہ کے درمیان فرما روائی اور فرما برداری کے نظام کی تکوینی اور حقیقی حیثیت ہے، قراردادی و وضعی نہیں۔ فرمان الہی بصورت الفاظ و حروف صادر نہیں ہوتا بلکہ عین ایجاد ہے، اور ملائکہ بھی اسی طرح اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو فلاں کام کرنے کا حکم دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی ایجاد و تخلیق اس طرح سے ہے کہ یہ ملائکہ چند مخصوص معالیل و افعال کی علت اور ان کے فاعل ہیں۔ ملائکہ کی اطاعت بھی اسی تکوینی علیت و معلولیت کے معنی کو بیان کرتی ہے۔ مذکورہ بالا الہی کارندے اور قوہ مجریہ بھی اسی نظام تکوینی کی بیان گر ہیں۔ لہٰذا یہی سبب ہے کہ قرآن کریم کار تخلیق کو کبھی خدا سے منسوب کرتا ہے اور کبھی فرشتوں سے، اور کبھی یہ کہتا ہے
یدبر الامر من السماء الی الارض، سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ خلاصہ یہ ترجمہ، خدا آسمان سے زمین کی جانب تدبیر امر کرتا ہے تو کبھی یہ فرماتا ہے فالمدبرات امرا، سورہ نازیات آیت نمبر 5۔ خلاصہ یہ ترجمہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر امر کرتے ہیں۔ کبھی مرنے والے انسانوں کے قبض و وصول نفس کو فرشتوں سے منسوب کرتا ہے، کبھی موت کے مخصوص فرشتے سے اور کبھی خدا سے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194 کا خلاصہ یہ ترجمہ یہ ہے کہ روح الامین اس قرآن کو تمہارے قلب پر لایا، اور کبھی وحی کو ذات احدیت سے منسوب کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، سورہ دہر آیت نمبر 23۔ خلاصہ یہ ترجمہ، خود ہم ہی نے قرآن کو تم پر نازل کیا۔ سبب یہ ہے کہ فعل خدا نظم و نظام اور ترتیب رکھتا ہے، اور خدا کا ارادہ یہ تخلیق عالم و خلقت ارادہ یہ تخلیق نظام کے مترادف ہے۔ موجودات کے درمیان کسی منظم ترتیب و نظام کے نہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ہر چیز سے وجود میں آ جانا نیز امکان پذیر ہو سکتا ہے۔ بطور مثال یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ ایک کمزور چیز کسی دیو ہیکل طاقت کے پیدا کردہ دھماکے کی مانند ایک دھماکے کا سبب بن جائے، اور اس کے برعکس بھی ممکن ہو، یعنی ایک دیو ہیکل طاقت ایک کمزور سے دھماکے کا باعث بنے۔ یہ بھی وقوع پذیر ہو جائے کہ دیا سلائی کا شعلہ آفتاب عالمتاب کی مانند نور افشانی کرے۔ یہ بھی ممکن ہو جانا چاہیے کہ کوئی معلول اپنی علت کے مقام پر اور علت معلول کی جگہ پر آ جائے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہو جانا چاہیے کہ خدا مخلوق بن جائے اور مخلوق خدا۔ واجب الوجود کا واجب ہونا اور ممکن الوجود کا ممکن ہونا ان کی حقیقت اور ذات میں شامل ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ممکن الوجود واجب الوجود ہو سکتا تھا اور واجب الوجود ممکن الوجود، لیکن بطور اتفاق یا کسی بیرونی عامل کے دباؤ کی بنا پر ایک شے واجب الوجود ہو گئی اور دوسری ممکن الوجود۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ جو ممکن الوجود ہے وہ ہر صورت میں بطور قطعی ممکن الوجود ہی تھا اور رہے گا، اور واجب الوجود ہر صورت میں بطور قطعی واجب الوجود ہی رہے گا۔ اسی طرح ممکن الوجود اشیاء یعنی ممکنات کے بھی درجات و مراتب ہیں۔ مختلف ممکن الوجود اشیاء و وجود کے جس مرتبے اور درجے پر ہیں وہ اسی درجے پر ہیں، مثلا مخلوقات کی تقسیم رزق پر معمور فرشتے یا موجودات کی قبض ارواح پر معمور فرشتے کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ اسے عطا کردہ مرتبہ وجود اور طرز وجود کا لازمہ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک مچھر ایک حکم نامے کے ذریعے میکائیل کے مقام پر، چیونٹی اسرائیل کی جگہ پر اور انسان جبرائیل کے مقام پر آ جائے۔ وہ تمام غلط مفروضات و تصورات کہ جن کی پر یہ کہا گیا ہے کہ کامل ناقص کا اور ناقص کامل کا نعم البدل بن سکتا ہے، یہیں سے وجود میں آئے کہ لوگ موجودات کے قطعی ضروری اور ذاتی روابط کو درک نہ کر پائے اور موجودات کائنات کے مراتب و درجات کو انسانی سماج کے قراردادی و اعتباری مراتب کی مانند سمجھنے لگے۔ یہ تمام بے بنیاد نظریات خدا کو انسان پر اور کائنات کے ذاتی و حقیقی نظام کو انسان کے خلق کردہ معاشرتی نظام پر قیاس کرنے کی بنا پر وجود میں آئے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق جب دنیا کے سماجی نظام میں کوئی قباحت نہیں کہ فلاں حاکم محکوم بن جائے اور محکوم حاکم، تو پھر یہ کیوں کر ممکن نہیں کہ بھیڑ انسان بن جائے اور انسان بھیڑ؟ اس بھیڑ کو بھی بھیڑ اور انسان کو انسان کیوں بنا دیا گیا؟ یہ لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ یہ ناممکن و محال ہے، کیونکہ کسی معین علت کا کسی مخصوص معلول کے لیے واقع ہونا جعلی
قراردادی اور اعتباری نہیں۔ اگر الف با کی علت ہے تو اپنی اس ذاتی خصوصیت کے بنا پر جو اس میں موجود ہے، اور اسی خصوصیت نے الف کو با کی علت قرار دیا ہے۔ اسی طرح با میں جو الف کا معلول ہے ایک خصوصیت ہے جس نے اسے الف سے منسلک و مرتبط کر دیا ہے، اور وہ خصوصیت الف اور با کے مرتبہ وجود اور طرز وجود کے علاوہ کچھ اور نہیں، اور اسی بنا پر یہ خصوصیت ایک حقیقی اور واقعی امر ہے، جعلی اور قراردادی اور عارضی و قابل انتقال نہیں۔ بنابراین ہر علت کا اپنے معلول اور ہر معلول کا اپنی علت سے ارتباط و انتساب، علت و معلول کی اپنی ذات و ماہیت سے نشأت لیتا ہے۔ معلول اپنے سرتپا ذات کے ہمراہ اپنی متعلقہ علت سے منسلک و مرتبط ہے، اور اسی طرح علت اپنی سرتپا ذات کے ہمراہ معلول کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وجود کا مرتبہ اس کی عین ذات و ماہیت ہے، نیز اس امر کی خلاف ورزی بھی ممکن نہیں، بالکل ہندسوں اور اعداد کے مراتب کی مانند۔ بس اسٹاپ پر ایک قطار میں کھڑے ہوئے افراد کو تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن اعداد اور ہندسوں کے مراتب کو ان کی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ 5 کا عدد جس کا رتبہ یہ عدد 4 کے بعد ہے، ناممکن ہے کہ 4 سے پہلے واقع ہو جائے۔ عدد 4 سے پہلے 3 کے علاوہ کوئی اور عدد واقع ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ اگر ہم اس عدد 3 کو 5 کا نام دے دیں تو ہم نے مذکورہ عدد کا فقط نام تبدیل کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ تمام موجودات کے درمیان یہی عمیق ذاتی نظام برقرار ہے۔ یہ آیت کریمہ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم سورہ صافات آیت نمبر 164 تمام موجودات پر صادق ہے۔ ہر چیز کا اپنا مخصوص مقام اور مرتبہ ہے، جہاں سے اس چیز کو ہٹانا اس کی ذات کو معدوم کرنے کے مترادف ہے۔ متوازی اور عرضی نظام، سلسلہ وار طولی نظام کے علاوہ، جو کہ موجودات کی ترتیب کو فاعلیت، خالقیت اور ایجاد کے لحاظ سے معین کرتا ہے، ایک اور نظام بھی اس عالم ہستی پر حاکم ہے، جو کسی مقولے یا شے کے وجود میں آنے کی مادی اور اعدادی شرائط اور خصوصیات کا تعین کرتا ہے۔ یہ نظام عرضی کہلاتا ہے۔ اس نظام کے تحت تاریخ عالم ہستی ایک معین اور لازم الاجراء وضع و قطع پیدا کر لیتی ہے۔ ہر واقعہ و حادثہ اپنے مخصوص زمان و مکان میں ہی رونما ہوتا ہے، اور ہر مخصوص زمان و مکان اپنے متعلقہ مربوطہ واقعات و حادثات کا ظرف قرار پاتا ہے۔ جب ہم کسی واقعے یا ایجاد شدہ شے کے بارے میں سوال یا شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں تو فقط اسی شے کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مذکورہ شے کا نظام ہستی میں کیا رتبہ اور درجہ ہے۔ حالانکہ ہر شے خواہ اچھی ہو یا بری اپنی مخصوص علتوں کے ایک مجموعے سے وابستہ اور مخصوص حالات و شرائط سے منسلک ہے۔ ایک آتش زدگی کا واقعہ کبھی بھی اپنے بقیہ عوامل و اسباب سے منقطع اور لا تعلق ہو کر رونما نہیں ہو سکتا۔ اس سے بچاؤ بھی متعلقہ علل و اسباب کو نظر انداز کر کے کسی بھی صورت انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اب خواہ یہ علل و اسباب مادی ہوں یا معنوی، دنیا کا کوئی بھی حادثہ یا واقعہ دیگر حوادث و واقعات سے منقطع اور مستقل ہو کر رونما نہیں ہوتا۔ عالم ہستی کے تمام حصے ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ یہ اتصال جہان ہستی کے تمام اعضاء کے درمیان
برقرار ہے اور تمام اجزاء کو ایک دوسرے سے پیوست اور مرتبط کرتا ہے۔ اشیاء کی باہمی وابستگی یا بالفاظ دیگر جہان ہستی کا ایک حقیقی وحدت رکھنا ایک ایسا قانون ہے جس پر حکمت الہی بہت زیادہ تکیہ کرتی ہے، اور یہی قانون حکمت الہی میں ایک نہایت وسیع و عمیق معنی کا حامل ہے، اور وہ معنی ہے جہان ہستی کا تجزیہ پذیر نہ ہونا۔ ہم اس قانون کی بعد میں مزید وضاحت کریں گے۔ فلسفے میں کہا جاتا ہے کہ کل حادث مسبوق بمادۃ و مدہ، یعنی ہر موجود اپنے مخصوص زمان و مکان میں مقید ہو کر وجود پاتا ہے۔ ہر موجود اپنا مخصوص زمان اور مخصوص مکان رکھتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی واقعے یا حادثے کے وقوع پذیر ہونے کے لحاظ سے تمام زمان و مکان مساوی تاثیر رکھتے ہوں۔ ہماری آنکھوں دیکھے واقعات اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ جب دنیا میں کسی مقام پر آتش زدگی واقع ہوتی ہے تو ایک مخصوص زمان، مخصوص مکان اور مخصوص مادے میں واقع ہوتی ہے۔ آتش زدگی کا وقوع ان شرائط و خصوصیات سے وابستہ ہے جس کا تعین زمان و مکان کرتے ہیں، اور خود وہ شرائط و خصوصیات بجائے خود ایک معین و معلوم زمان و مکان میں واقع ہوتی ہیں، نیز اپنے مخصوص عوامل، اسباب اور علل سے وابستہ ہیں۔ اگر ہم علت یابی کے اس سفر کو جاری رکھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حوادث و واقعات کا یہ مجموعی سلسلہ زنجیر کی کڑیوں کی مانند ایک دوسرے سے متصل ہے۔ ہر حادثہ اپنے ماقبل یا مابعد حادثے سے متصل ہے۔ بے عبارت دیگر ہر شے اپنے ماضی اور حال سے وابستہ ہے، اور یہ وابستگی اسے ایک لازمی و ابدی سلسلے میں پرو دیتی ہے۔ اس سے زیادہ دلچسپ تو یہ ہے کہ اگر مذکورہ بالا مقولے کا عمیق تر مطالعہ کیا جائے تو ہم متوازی زمان میں رونما ہونے والے واقعات کے درمیان ایک طرح کا ارتباط و اتصال پائیں گے۔ ایک رفوگر قالین کو رفو کرتا ہے اور اسی وقت ایک سرجن کسی مریض کے آپریشن میں مصروف ہوتا ہے۔ بظاہر ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر ہمیں اطلاع ملے کہ یہ مریض اور قالین دونوں ایک ہی آتش زدگی میں جلے ہیں تو ہم اس بات کی تائید کریں گے کہ سرجن اور رفوگر کا کام ایک ہی چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ حادثہ وہی ہے جو اگر واقع نہ ہوتا تو رفوگر اور سرجن دونوں میں سے کوئی بھی اپنے متعلقہ کام کو انجام نہ دیتا۔ ان تمام انسانوں کے کام جو ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، اسی دادا کے مخصوص زمان و مکان سے مربوط ہیں، جس کے نتیجے میں ان انسانوں کے کام بھی ایک دوسرے سے منسلک و مرتبط ہیں۔ زمین کا سورج سے جدا ہونا ایک ایسا حادثہ تھا جو روئے زمین پر رونما ہونے والے تمام افعال و حرکات کا نقطۂ اشتراک ہے۔ اگر یہ حادثہ واقع نہ ہوتا تو روئے زمین کے حوادث میں سے کوئی بھی حادثہ رونما نہ ہوتا۔ روئے زمین پر رونما ہونے والے تمام حوادث زمین کی سورج سے جدائی کے حادثے ہی کا نتیجہ ہیں۔ علم فلسفہ میں وجوب بالقیاس اور امکان بالقیاس نام کی دو اصطلاحیں ہیں۔ جب دو حادثات کا باہمی موازنہ نہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ پہلے حادثے کے بعد دوسرے حادثے کا واقع ہونا ضروری اور قطعی تھا، تو یہ دوسرا حادثہ پہلے حادثے کے لحاظ سے وجوب بالقیاس رکھتا ہے۔ لیکن اگر ضروری اور قطعی نہ تھا بلکہ دوسرے حادثے کا وجود و عدم پہلے حادثے کے بعد مساوی تھا، تو یہ دوسرا حادثہ پہلے حادثے کے لحاظ سے امکان بالقیاس رکھتا ہے۔ کبھی سطحی نگاہ میں بعض حادثات کے درمیان وجوب بالقیاس اور بعض دیگر حادثات کے بارے میں امکان بالقیاس کو حکم فرما سمجھا جاتا ہے، لیکن غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دونوں حادثوں پر وجوب بالقیاس حاکم ہے، امکان بالقیاس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام حادثات کی ایک مشترک علت رئیسہ ہے،
اور کیونکہ یہ ہر علت و معلول کے درمیان ضروری و قطعی رابطہ ہے، لہٰذا تمام حادثات کے درمیان ضرورت و لزوم حاکم ہے۔ مندرجہ ذیل نکات وہ اصول ہیں جن پر اس قطعی اور عمومی تعلق و ارتباط کی بنیاد ہے۔ نمبر 1، علت و معلول کا عمومی اور ہمہ گیر قانون۔ نمبر 2، علت و معلول کا قطعی و ضروری باہمی تعلق۔ نمبر 3، علت و معلول کا ہمسخ ہونا۔ نمبر 4، تمام عالم ہستی کا نقطۂ آغاز ایک علت العلل ہے۔ مندرجہ بالا پہلا اصول وہی بنیادی و بدیہی قانون ہے جس پر تمام علوم کی اساس استوار ہے، جس کے انکار کا لازمہ تمام حقائق کا انکار اور سوفسطائزم کی تاریکیوں میں ڈوب جانے کے مترادف ہے۔ دوسرا اصول اس حقیقت کا بیان گر ہے کہ ہر معلول صرف اسی وقت وجود میں نہیں آتا کہ جب اس کی علت موجود ہو جائے، بلکہ اپنی علت کی جانب سے ضرورت اور لزوم کا اکتساب بھی کر چکا ہو۔ کوئی بھی معلول جب تک اپنی علت کی جانب سے اکتساب ضرورت نہ کر چکا ہو، اس کا وجود میں آنا محال ہے، اور اسی طرح سے اس کے برعکس قانون بھی یہی ہے، یعنی جب کسی شے کی علت تامہ موجود ہو جائے تب معلول کا وجود میں نہ آنا محال ہے۔ اس قانون سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جو بھی شے موجود ہو چکی ہے اس کا وجود میں آنا لازم اور قطعی ہو چکا تھا، اور جو چیز معدوم ہے اس کا ملک عدم میں رہنا ہی لازم و قطعی تھا۔ تیسرا اصول علت و معلول کے معین و مشخص باہمی رابطے کا ضامن ہے، جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی علت اپنے متعلقہ معلول کی بجائے کسی اور علت کے معلول کو وجود میں نہیں لا سکتی، اور کوئی معلول اپنی متعلقہ و مخصوص علت کے علاوہ کسی اور علت کے ذریعے وجود میں نہیں آ سکتا۔ ان تین اصولوں کا حاصل یہ ہے کہ عالم ہستی ایک قطعی اور ناقابل تبدیل نظام کا حامل ہے، اور چوتھے اصول کو منظم کرنے کے بعد، جسے توحید مبدأ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تمام حوادث و واقعات عالم کے درمیان ایک ہمہ گیر، قطعی اور ضروری ارتباط و تعلق کا استخراج کیا جا سکتا ہے۔ کتاب کے تیسرے حصے میں ظرفیتوں کے تفاوت کے تحت عنوان آخری اصول کی وضاحت کی جائے گی۔